تو اس کے اوپر 6 آثار مرتب ہوتے ہیں، 3 اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور 3 آخرت کے اندر ظاہر ہوں گے۔ اور زانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو فقیر ہو جائے گا، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا، جلدی مر جائے گا، اس کی موت جو ہے وہ جلد واقع ہو جائے گی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو پانی نکال کے دے دیا تو قرآن کے اندر قصہ موجود ہے کہ وہ دونوں بیٹی اپنے گھر گئے، حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک ایسا مرد وہاں پر موجود تھا کہ جس نے ہماری ہیلپ کی، ہماری مدد کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے گناہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یہ گناہ تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس گناہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ زنا ہے۔ زنا کے کچھ آثار ہیں۔ آثار کا مطلب یہ کہ زانی جب زنا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں۔ آج ان آثار کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا روایت کی روشنی کے اندر کہ زانی کے اوپر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں زنا کرنے کے بعد۔ فی حدیث عن الامام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ للزانی 6 خصال، یعنی کہ زانی کی 6 صفت ہیں، 6 علامات ہیں، 6 آثار ہیں۔ 3 فی الدنیا و 3 فی الآخرہ، 3 جو ہیں اس کی علامتیں اسی دنیا میں ظاہر ہو جائیں گی اور 3 آثار جو ہیں اور 3 علامتیں جو ہیں وہ آخرت کے اندر ظاہر ہوں گی۔ يقول هذا الإنسان اللي ارتكب الفاحشة له 6 علامات، 6، 3 في الدنيا و3 في الآخرة۔ یعنی کہ وہ انسان جو کہ زنا انجام دیتا ہے، نامحرم کے ساتھ حرام تعلق قائم کر لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے اوپر 6 آثار مرتب ہوتے ہیں، 3 اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور 3 آخرت کے اندر ظاہر ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا يَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، یعنی کہ پہلا اثر جو زانی اور زانیہ کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے کے بعد مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ زانی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ کبھی آپ کو نور نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے وہ یورث الفقر، اور زانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو فقیر ہو جائے گا، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا، پائی پائی کو ترس جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی کہ زنا جو ہے وہ انسان کے فقیر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تیسری علامت جو ہے وہ یعجل الفنا، زنا کا تیسرا اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جلدی مر جائے گا، اس کی موت جو ہے وہ جلد واقع ہو جائے گی۔ یہی وجہ کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ جس علاقے میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پہ جوانوں کی موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماؤ یعجل الفنا، یعنی کہ اس کی موت جلدی ہو جائے گی، جلدی وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ 3 آثار ہے زانی نے جس کا دنیا کے اندر سامنا کرنا ہے، اور یہ آثار زانی کے اوپر مرتب ہو جائیں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پہلا کیا ہے؟ اس کے چہرے کا نور چلا جائے گا، دوسرا یہ کہ فقیر ہو جائے گا، تیسرا یہ کہ جلدی مر جائے گا۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور وہ 3 آثار جو کہ آخرت کے اندر مرتب ہوں گے، یعنی کہ پروردگار اس کی طرف کبھی نظر نہیں کرے گا، کرم کی اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ وَسُوءُ الْحِسَابِ، بری طریقے سے اس کا حساب لیا جائے گا، سوء الحساب، اس کا حساب بہت برا ہو جائے گا۔ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ، اور جہنم میں زانی کے اوپر جو ایک اثر مرتب ہوگا زنا کی وجہ سے وہ یہ کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، خلود فی النار، جہنم کے اندر ہمیشہ پڑا رہے گا۔ نستجیر باللہ، پروردگار ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ مگر ہاں یہ کہ زانی اور زانیہ اپنے کیے پر پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے، پروردگار سے مغفرت طلب کرے، اس کی رحمت اور اس کے کرم کا مطالبہ کرے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس گناہ کے ساتھ مر جاتا ہے تو یہ 6 عقوبات ہیں۔ عن الامام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل اقر نطفته فی الرحم تحرم علیہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ مرد ہوگا کہ جس نے اپنا نطفہ ایسے رحم کے اندر ڈالا جو کہ اس کے اوپر حرام تھا، یعنی کہ ایسی شرمگاہ کے اندر اپنا نطفہ چھوڑا جو کہ اس مرد کے اوپر حرام تھی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زانی کے اوپر سخت قسم کا عذاب ہوگا آخرت کے اندر، سب سے زیادہ، یعنی کہ امام کنایہ کر رہے ہیں زنا سے۔ اگر دیکھا جائے مومنین کو چھوڑ کر تو دنیا کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ تیزی سے ڈیٹس کرنا اور کوئی ریلیشن، حرام ریلیشن، یونیورسٹیز کے اندر، ہوٹلز کے اندر انسان جب سیر و تفریح کے لیے دنیا کے اندر جاتا ہے تو یہ گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے مومنین کو چھوڑ کر، چاہے وہ مسلمان ممالک ہو، دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، اور اس طریقے دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ گناہ تیزی سے پھیل رہا ہے بہت زیادہ، یہاں تک کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گناہ کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو
ہوش نہیں ہے۔ عن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین سے روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ایک بدبو اٹھے گی، ایک ریح قریح اٹھے گی، یعنی کہ ایک ایسی بدبو اٹھے گی کہ جب وہ لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ اس کو سونگیں گے، منادی ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ هل تدرون ما هذا الريح عادتكم، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ ریح، یہ بدبو جو تم لوگوں کو اذیت دے رہی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کس کی ہے؟ تو محشر کے اندر لوگ کہیں گے لا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، قد عادتنا وبلغت کل مبلغ، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن ہاں ہر جگہ جا رہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اذیت دے رہی ہے۔ تو اس وقت منادی کہے گا کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے یہ ان شرمگاہوں سے آ رہی ہے کہ جو کہ زنا کے اندر ملوث تھیں اس دنیا کے اندر، چاہے وہ مرد کی شرمگاہ ہو چاہے وہ عورت کی شرمگاہ ہو، کہ وہ شرمگاہ جو کہ زنا کے اندر زنا کے ذریعے سے نجس ہوئی ہیں، ان شرمگاہوں سے کیا یہ بدبو اٹھ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر زنا کیا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی شرمگاہوں سے بدبو اٹھ رہی ہے جو کہ اہل جہنم کو اذیت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر منادی کہے گا فلعنہ لعنہم اللہ، تم سب بھی اس پر لعنت کرو اور پروردگار بھی اس پر لعنت کرتا ہے، یعنی کہ زانی کے اوپر، زانی اور زانیہ کے اوپر، زنا کرنے والی مرد اور عورت کے اوپر۔ قال فلا يبقى في موقف احد الا قال اللهم لعن على الزنات، یعنی کہ جتنے لوگ بھی اس وقت محشر کے اندر کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے اپنی اپنی جگہ پر کہ پالنے والے زانیوں کے اوپر لعنت کر۔ زنات یعنی کہ زانی کی جمع ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پالنے والے اس کو اوپر لعنت کر۔ قیامت کے دن ہر زبان جو ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے اوپر لعنت بھیج رہی ہوگی۔ وورد فی حدیث المناع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی روایت موجود ہے، علی ومن زنا بامرأة مسلمة او یہودیة او عیسائیة او مجوسیة حرة او امة، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے، عورت چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مجوسی ہو چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ کسی کنیز ہو غلام ہو، کوئی فرق نہیں ہے زنا کے اندر۔ من فعل ذلك ثم لم يمت ومات مصرا علیہ، کہ جو شخص زنا کرے کسی بھی عورت کے ساتھ اور بغیر توبہ کیے اصرار کے ساتھ اس گناہ کے اوپر مر جائے، فتح اللہ فی قبرہ 300 باب، پروردگار اس کی قبر میں 300 دروازے کھولتا ہے جہنم کے، اور ہر دروازے میں سے ایک الگ طرح کا عذاب اور جہنم کی آگ اس کی قبر میں داخل ہوگی، اور 300 دروازے سے کیا ہے اس کے اوپر قیامت تک عذاب آتا رہے گا۔ کس قدر بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر جلکم اللہ۔ روایت کے اندر موجود ہے اشتد اللہ عز وجل علی امرأة ذات بال ملأت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها احبط اللہ کل عمل عملتها، کہ ایک ایسی عورت جو کہ شوہردار ہو، وہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنے ذی محرم یعنی اپنے بھائیوں، اپنے باپ اور اپنی اولاد کے علاوہ کسی غیر مرد کے چہرے کی طرف نگاہ کرے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہرداری عورت جو ہے وہ نہیں، ایک جوان لڑکی بھی اگر کسی غیر محرم کے چہرے کی طرف اس کو دیکھے، اس کو دیکھنے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو لذت دے، تو پروردگار اس کے تمام اعمال کو حبط کر لیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ پروردگار نے اس کے عذاب کا ذکر خود قرآن کے اندر کیا، قرآن کے اندر آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ فلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یعنی کہ چاہے زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اگر دونوں جوان ہوں غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، کہ سزا کے اندر دونوں مرد اور عورت برابر ہیں، گناہ کے اندر دونوں کا عذاب برابر ہے۔ اور آیت کہہ رہی کہ ان کو پر بالکل ترس نہ کھاؤ، یہ نہیں کہ مجبور تھی، یہ لڑکا تھا کیا کرتا، شادی شدہ نہیں ہے، مجبور ہو گیا، شیطان نے بھگا دیا، نہیں، سزا دینے میں بالکل ترس نہ کھاؤ ان پر۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، بالکل رأفت سے کام نہیں لینا، بالکل محبت سے کام نہیں لینا، بالکل نرمی سے کام نہیں لینا زانی اور زانیہ کے ساتھ۔ تو عزیزو، حیا اور عفت جو ہے وہ چاہے مرد کے اندر ہو چاہے وہ عورت کے اندر ہو، ایک افضل ترین اور ایک خوبصورت ترین چیز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت ترین عورت ہوتی ہے وہ کہ جس کے اندر حیا پائی جائے، ایک بہت زیادہ خوبصورت ترین ہوتا ہے وہ مرد کی جس کے اندر عفت اور حیا پائی جائے۔ آپ کے سامنے میں ایک قصہ نقل کرتا ہوں، چلیے قرآن کی روشنی میں۔ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا نام آپ کے سامنے ہے، قرآن کے اندر ان دونوں کا ذکر موجود ہے اور یہ قصہ بھی موجود ہے، دونوں بڑے نبی ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ تو اولی العزم انبیاء میں سے ہیں۔ پورا قصہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، بس مختصر یہ کہ جب حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے آئیں، اور پانی بھرنا مشکل تھا، آسان نہیں تھا، کیونکہ ڈول بہت زیادہ بھاری تھا، مردوں کے کام ہے، اور مشکل سے ڈول 3-4 بندے جو ہے وہ چلا کر کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔
اب جب وہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب کے کنویں کے پاس آئیں تو حضرت موسیٰ وہاں پر تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ دونوں سائڈ پر ہو جائیں, میں آپ کو پانی نکال کے دے دیتا ہوں. تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو پانی نکال کے دے دیا تو قرآن کے اندر قصہ موجود ہے کہ وہ دونوں بیٹیاں اپنے گھر گئیں, حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک ایسا مرد وہاں پر موجود تھا کہ جس نے ہماری ہیلپ کی, ہماری مدد کی ہے, ایسا مرد ہے وہ. تو حضرت شعیب نے ان دونوں بیٹیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس مرد کو میرے پاس لے کر آؤ کہ بھائی میں اس کا شکر ادا کروں کہ اس نے میری بیٹیوں کی ہیلپ کی اور پانی نکال کر دیا ہے, مشکل آسان کی ہے. تو جب وہ دونوں بیٹیاں حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے کر آنے لگیں تو وہ دونوں آگے آگے چل رہی تھیں, حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب گھر کا پتہ وہ دونوں لڑکیاں ہی جانتے, حضرت موسیٰ تو نہیں جانتے. تو وہ دونوں لڑکیاں آگے آگے چلی, حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے ہیں. تو تفسیر کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہوا چلی ہے, ہوا چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت شعیب کی بیٹی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی حضرت موسیٰ کے اوپر, یعنی کہ نقاب وغیرہ ہٹ گیا ہوا چہرے سے. المفروض یہ کہ تو اس وقت حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نحن من قوم لا ينظرون من ادبار النساء, کہ اے دونوں لڑکیوں میں اس قوم سے ہوں جو کہ عورتوں کو پیچھے سے نہیں دیکھتا, عورتوں کے پیچھے نہیں چلتا, عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا. تو ایسا کرو کہ میں تم دونوں سے آگے چلوں گا, تم دونوں میرے سے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تم دونوں پر نہ پڑے. اب کریں تو کیا کریں, دونوں لڑکیاں پیچھے آ گئیں, حضرت موسیٰ آگے آگے چل رہے ہیں. اب گھر کا جو راستہ ہے وہ دونوں بیٹیوں کو پتہ ہے, حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ آگے آ گئے, لڑکیاں پیچھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اگر تم نے راستہ بتانا تو ایسا کرو کہ جس طرف تم پتھر پھینکو گی اس طرف میں جاؤں گا. اگر وہ سیدھا پتھر پھینکتی تو حضرت موسیٰ سیدھے چلتے, اگر وہ دائیں جانب پھینکتی تو حضرت موسیٰ دائیں جانب پڑتے. اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت شعیب کے گھر تک پہنچ گئے. المختصر یہ کہ انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو بالکل بچ سکتا ہے, اور متقی کی پہچان ہی حضرت موسیٰ آپ کے سامنے دیکھیں مثال موجود ہے. اگر چاہتے تو اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے عورت کے پیچھے چلنا, وہ نظروں کو جھکا کے بھی چل سکتے تھے, لیکن عفت اور پاک دامنی اور انسان کا عفیف ہونا یہ ایک خوبصورت ترین صفت ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, میں عورتوں کے پیچھے نہیں چل سکتا, آپ دونوں مجھ سے پیچھے چلو. جب حضرت شعیب تک یہ تینوں پہنچ گئے حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں, تو حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت استاجر ہو, کہ اے میرے بابا اس لڑکے کو اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیں, کیونکہ یہ شخص قوی الامین ہے. قوی اس لیے ہے کیونکہ اس نے کنویں سے پانی نکالا, اور اس کنویں سے پانی نکالا جس کے اندر 3-4 بندے مل کے ایک ساتھ پانی نکالا کرتے تھے, اس میں سے حضرت موسیٰ نے اکیلے نے پانی نکال لیا سارا, اور ہماری مدد کی کیونکہ قوی تھا. اب ان سے پوچھا جائے کہ چلو تمہیں تو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ قوی ہے, تمہیں یہ کیسے پتہ کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ امین بھی ہے؟ یہ سوال حضرت شعیب نے پوچھا ان سے, اپنی بیٹیوں سے. پھر ان دونوں بیٹیوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا جب ہم اس کو لے کر آ رہے تھے آپ کے پاس تو یہ ہمارے پیچھے چل رہا تھا, ہوا چلی, ہوا چلنے کی وجہ سے جو ہے ہمارا دوپٹہ جو ہے وہ سرکا ہے. تو اس وقت اس مرد نے کہا من قوم لا انظر ادبار النساء, کہ میں اس قوم میں سے ہوں جو کہ عورتوں کے پیچھے نہیں چلتا, عورتوں کو دیکھتا نہیں ہوں پیچھے سے, اور یہ ہم سے آگے چلا, ہم دونوں اس کے پیچھے چلیے, اور اس طریقے سے ہم نے پتھروں کے ذریعے سے کیا اس کو راستہ بتایا گھر کا. تو بابا اس طریقے سے یہ شخص جو ہے وہ امین ہے. تو حضرت موسیٰ کی حیا جو اور عفت جو تھی وہ اس قدر عروج پر تھی کہ وہ بالکل برداشت نہ کر سکے. پھر اس کے بعد حضرت شعیب کی بیٹی سے جو ہے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی, اور وہ پورا ایک قصہ موجود ہے قرآن کے اندر. تو المختصر یہ کہ انسان کا باحیا ہونا, انسان کا باعفت ہونا, یہ انسان کی خوبصورتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا مالک ہمیں باحیا اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.